یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ؟ جی اس سے ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی. عبداللہ کی مائک سے آ رہی ہے. یہ ان کا مائک آن ہے نا اسی لیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. کل ہم لوگ پڑھے تھے الدرس الرابع، چوتھا سبق. اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے دو چیزیں سیکھی تھی. پہلی چیز یہ کہ حروف جار میں سے دو حرف فی اور علی، اور اس کے علاوہ سوال کرنے کے جو کلمات ہیں جن کو حروف استفہامیہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک نئی چیز اور سیکھے تھے، وہ ہے اینا. تو اینا اور حروف جر، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور ان کے استعمال سے ان کے بعد جو اسم آتا ہے ان کے اوپر یا ان کے اعراب کے تعلق سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ چیزیں کل ہم لوگ سیکھے تھے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج پھر تھوڑا سرسری طور پر انہی چیزوں کو بتا دوں تاکہ زیادہ ازبر ہو جائے. اسم کی جو اعرابی حالت ہے وہ تین طریقے سے رہتی ہے. حالت رفعی نمبر 1، نمبر 2 حالت نصبی، اور نمبر 3 حالت جری. اسم کے اوپر یا تو رفع رہتا ہے، یا تو نصب رہتا ہے، یا تو جر رہتا ہے یعنی زیر. اب ان کے الگ الگ وجوہات ہیں، کب رفع ہوگا، کب نصب ہوگا، اور کب کیا بولتے جر ہوگا. ان کے الگ الگ وجہیں ہیں. تو رفع کی وجہ یہ ہے کہ جب اسم سے پہلے کوئی کلمہ نہ ہو، جس کو عامل کہتے ہیں. عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا. تو کلمہ عمل کیا کرتا ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کی اعرابی حالت کو چینج کر دیتا ہے. تو ایسا کوئی کلمہ نہ ہو جو اسم کے اعرابی حالت کو چینج کرے، تو وہ اسم حالت رفعی میں رہے گا. مثال کے طور پر البیتو آپ لوگوں کے اسکرین پہ ہے. البیتو شروع والا کلمہ، اس کے وہ شروع میں کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے، عامل نہیں ہے، اس لیے البیتو حالت رفعی میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ البیتو حالت رفعی میں ہے تو رفع ہم لوگوں کو کہاں دیکھنے کو ملے گی؟ تو رفع کہاں ملے گی؟ تا پر. تا کا نام دیں گے ہم لوگ محل اعراب. تا کیا ہے؟ محل اعراب، اعراب کی جگہ. اور اعراب کیا ہے؟ ضمہ ظاہرہ، یعنی جو سامنے نظر آ رہی ہے ضمہ، یہ اعراب ہے اسم کا. اگر اسم سے پہلے کوئی عامل ہے تو پھر اعراب اس عامل کے اعتبار سے ہوگا. جیسے فی البیتے، البیتوں کے بعد دوسرا جو جملہ آ رہا ہے وہ ہے فی البیتے. فی جو ہے یہ عامل ہے، حرف جر ہے. اور حرف جر کیا عمل کرتا ہے کہ اسم کے شروع میں آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کے آخر کو مجرور کر دیتا ہے، اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اور اسم کے آخر میں زیر دے دیتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے البیتو تھا، لیکن اسی البیتو پہ جب فی داخل ہوا تو فی البیتی ہو گیا. محل اعراب تا، اس کے نیچے کسرہ آ گئی، زیر آ گئی ہے. تو یہ زیر فی کی وجہ سے آئی. تو فی کو عامل کہیں گے اور البیتے کو معمول. معمول مانا جس کے اوپر عمل ہوا ہو، اور عامل مانا جو عمل کرنے والا ہو. تو فی عامل ہے اور البیتے معمول ہے. آگے کی مثال المسجد، المسجد حالت رفعی میں ہے. رفع کی علامت ضمہ ہے ظاہرہ، ظاہرہ مطلب جو سامنے نظر آ رہی ہے. محل اعراب دال ہے اور اعراب ضمہ ہے جو دال کے اوپر ہے. فی المسجد، فی حرف جر ہے، عامل ہے، اس لیے المسجدوں کو فی کی وجہ سے المسجد کر دیے، دال کے نیچے کسرہ کر دیے. اس طرح باقی کی نیچے مثالیں. اللہ کے ذریعے بھی یہی عمل ہوگا، یعنی اللہ بھی اسم پر داخل ہوگا تو حالت جری میں کر دے گا. جیسے المکتب، پھر علی المکتب، السریر علی السریر. فی کا معنی اندہ ہوتا ہے اور اللہ کا معنی اوندہ ہوتا ہے. یہ معنی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے.
کل حروف جر 17 ہیں، جن میں سے ابھی ہم لوگ صرف 2 پڑھے ہیں، فی اور الا۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھے تھے آئینہ۔ آئینہ یہ حرف جر نہیں ہے، یہ حرف استفہام ہے۔ آئینہ حرف جر نہیں ہے۔ آئینہ کے بعد جو اسم آئے گا اس کے اوپر زیر آئینہ کی وجہ سے نہیں آئے گی، اس لیے آئینہ کو حرف جر نہیں کہیں گے بلکہ حرف استفہام کہیں گے، یعنی سوال کرنے والا حرف۔ اور جو حرف سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ عامل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی اسم کا اعراب چینج نہیں ہوگا۔ اسی لیے محمد پہلے بھی محمدن تھا، ابھی بھی آئینہ کے داخل ہونے کے بعد بھی محمدن ہی ہے۔ یہ سوال ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ آئینہ محمدن، محمد کہاں ہے؟ آئینہ محمدن، محمد کہاں ہے؟ اب سامنے والا اس کا جواب دے گا تو کہے گا ہوا فی الغرفۃ۔ یہ ہوا ہم لوگوں کے درس میں نئی چیز ہے، اس کو ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کہتے ہیں، عربی میں اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ یہ ضمیریں کل 14 ہوتی ہیں، کل ضمیریں 14 ہوتی ہیں، جن میں سے ہم لوگ ابھی 2 پڑھے ہیں، ہوا اور ہیا۔ ہوا اس کے اندر اس کو جب ہم لوگ استعمال کرنے جائیں گے تو 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ ہوا کو جب استعمال کرنے جائیں گے تو 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ ہوا کے ذریعے سے ہم لوگ مراد کس کو لے رہے ہیں؟ جس کو مراد لے رہے ہیں وہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ سب سے پہلے واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع؟ واحد، تثنیہ، جمع میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کریں گے۔ اگر واحد ہے تو پھر دیکھیں گے کیا بولتے ہیں، مذکر ہے کہ مؤنث، ہے نا، مذکر ہے کہ مؤنث۔ مائک میوٹ رکھیں۔ پھر اگر پتہ چل گیا کہ یہ مذکر ہے تو اس کے بعد تیسری چیز جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جس بندے کی طرف ہم لوگ ضمیر کو لوٹا رہے ہیں وہ غائب ہے کہ حاضر۔ اگر یہ تینوں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ جس بندے کی طرف ہم ضمیر کو لوٹا رہے ہیں وہ واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے تو اس کے لیے ہوا آئے گا۔ اور اگر وہ واحد ہے لیکن مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے اور غائب بھی ہے تو واحد، مؤنث، غائب کے لیے ہی آتا ہے۔ دونوں کا معنی ہوگا وہ، دونوں کا معنی ہوگا وہ، انگلش میں جیسے کہتے ہیں دیٹ وغیرہ۔ اینا محمدو، اینا محمدن، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ تو یہاں پر وہ سے مراد کون ہے؟ محمد۔ اب محمد واحد ہیں کیونکہ اکیلے لڑکے ہیں، اور پھر کیا بولتے ہیں، مذکر بھی ہیں کیونکہ محمد مذکر کا نام ہے، مؤنث کا نام نہیں ہے، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے۔ اور پھر غائب ہے کیونکہ جب غائب ہے تبھی ان کے سلسلے میں سوال ہو رہا ہے، تو واحد، مذکر، غائب ہوا محمد، اس کے لیے ہوا کا استعمال ہوگا۔ ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ غرفت یہاں پر تا کے نیچے کسرہ جو آئی ہوئی ہے یہ فی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے نا۔ اور پھر ایک چیز اور بتا دے رہا ہوں، مبتدا خبر جو ہم لوگ پڑھے تھے اس میں ہم لوگ یہ پڑھے تھے کہ مبتدا کیا بولتے ہیں، مفرد تھا، یعنی واحد تھا، خبر بھی مفرد تھی، واحد تھی، ایک جملے کے ذریعے تھے، ابھی تک جو ہم لوگ پڑھے تھے۔ یہاں پر ہم لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ہوا مبتدا واحد ہے، یعنی ایک کلمہ ہے، ایک معنی کو دے رہا ہے، لیکن جو اس کی خبر ہے وہ جملے کی صورت میں ہے، وہ واحد نہیں ہے۔ گرچہ اس جملے کا نام ہم الگ نام دیں گے، شبہ جملہ، لیکن ابھی اس میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو اتنا سمجھنا ہے کہ خبر کبھی کبھار مفرد یعنی ایک جملے سے پوری ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار خبر کے اندر 2 کلمے بھی ہوتے ہیں، 3 کلمے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں پر 2 کلمے ہیں، فی الغرفت، فی حرف جر اور الغرفت مجرور، جر مجرور سے مل کر خبر ہوئی، کس کی خبر ہوئی؟ ہوا مبتدا کی۔ ہوا مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی اس جملے کے اندر خبر دی جا رہی ہے، اس جملے کے اندر کسی کو بتایا جا رہا ہے۔ اب وائس صحیح سے آ رہی ہے؟ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے اور سنگل ہے نا۔ ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ مبتدا سنگل ہوتا ہے، ساتھ ساتھ خبر بھی سنگل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گا
کہ ہوا مبتدا سنگل ہے لیکن جو خبر ہے اس کے اندر دو کلمے ہیں، فی نمبر 1 فی اور نمبر 2 الغرفت، تو خبر دو کلموں سے مل کر بنی۔ تو آج کے اس جملے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خبر کبھی کبھار دو کلموں سے مل کر کے بنتی ہے، جیسے یہاں پر ہے نا۔ وَأَيْنَ يَاسِرُ یاسرن اور یاسر کہاں ہیں، اینا یاسرن اور یاسر کہاں ہیں، ہوا فی الحمام وہ غسل خانے میں ہیں۔ اعراب ظاہر کر کے پڑھیں گے تو ہوا فی الحمام، ہوا فی الحمام، میم کے نیچے یہاں پر کسرہ ہے، لیکن اگر فی کو ہٹا دیتے ہیں اور ہوا کو بھی ہٹا دیتے ہیں تو جملہ جو سیٹ نہیں ہوگا، صرف حمام رہے گا، تو حمام پہ اعراب کیا لگے گا، الحمامو، الحمامو، میم کے اوپر پیش رہے گا۔ یہاں پر جو زیر آئی ہوئی ہے وہ فی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، تو فی عامل ہوا، الحمام معمول ہوا، الحمام معمول ہوا۔ اعراب ظاہر کر کے پڑھیں گے ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہیں۔ اب اس کی تھوڑی ترکیب کر لیتے ہیں، یعنی ملا لیتے ہیں ایک دوسرے کو، ان تینوں کلموں کو۔ ہوا مبتدا ہے، سنگل ہے، اور فی حرف جر ہے، ایک ہوگا تو حرف جر، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے تو حروف جار، حروف جار، اور ایک ہوگا تو حرف جر۔ فی ایک ہے اس لیے حرف جر کہیں گے، فی حرف جر ہے، اور الحمام مجرور ہے۔ تو سوال یہ کہ الحمام مجرور کیوں ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی کی وجہ سے الحمام مجرور ہوا۔ تو جار مجرور سے مل کر خبر ہوئی، کس کی خبر ہوئی، ہوا مبتدا کی، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ، آمینہ کہاں ہے، وَأَيْنَ آمِنَةُ، آمینہ کہاں ہے، ہیا، اب یہاں پر ہی آئے گا، کیوں ہی آئے گا، اس لیے کہ آمینہ تو یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے ہی آتا ہے، معنی ہوگا وہ مطبخ میں ہے، وہ مطبخ میں ہے، یعنی کچن میں ہے۔ تو المطبخو تھا، فی جب المطبخو سے پہلے آیا تو فی المطبخ ہو گیا کہ وہ کچن میں ہے، شی از ان دا کچن۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، یہاں تک تو ابھی ہم لوگ یہ سمجھے کہ فی کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی دوسرے کمرے یا گھر یا وغیرہ کے اندر جب بولنے کو کہیں گے تو فی کا استعمال ہوگا، اندر کے معنی کے لیے فی کا استعمال ہوگا۔ اب کوئی چیز اندر نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کے اوپر ہے تو اس کے لیے اللہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب جملے میں اللہ کو کیسے یوز کریں گے وہ طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، این الکتاب، کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے، وہ میز پر ہے۔ اب یہاں پر ہوا کیوں آیا، اس لیے کہ الکتاب واحد ہے، مذکر ہے، کیونکہ مؤنث کی علامت نہیں ہے اس لیے یہ مذکر ہوا، اور غائب بھی ہے، سامنے حاضر نہیں ہے، تبھی تو بندہ پوچھ رہا ہے۔ تو اب اس کے تعلق سے جو جواب دینے والا ہے وہ الکتاب علی المکتب کہے تو بھی چل سکتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ الکتاب نہیں کہہ رہا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ میز کے اوپر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے، اب یہاں پر آپ لوگ غور کر سکتے ہیں کہ الساعۃ واحد ہے اور مؤنث ہے، الکتاب مذکر تھا، الساعۃ مؤنث ہے اور غائب بھی ہے، تو اس کے لیے ہی لایا گیا ہے، ہی علی السریر، وہ چارپائی کے اوپر ہے۔ کتاب کے لیے ہوا اور الساعتوں کے لیے ہیا، تو الساعتوں کے لیے ہیا کیوں آیا اور الکتابوں کے لیے ہوا کیوں آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الکتاب مذکر ہے، الساعت مؤنث ہے، مؤنث کے لیے ہیا اور مذکر کے لیے ہوا آتا ہے۔ اسکرول کر لیتے ہیں۔ اس کو فل اسکرین کرو نا عبداللہ بھائی، جی اسے فل اسکرین کرو نا، یہاں پہ کر کے کلک کر کے پورا فل اسکرین ہوگا پھر وہ۔ وہ دکھائی نہیں دے گا پھر۔
بہت چھوٹا چھوٹا دکھے گا وہ. تھوڑا اوپر اسکرول کر لیں. ہاں وہ نہیں دیکھا دے گا پھر. مجھے نہیں بھی نہیں تھوڑا وہاں پہ نہیں، یہ آپ کے ونڈوز کا یہ ہے نا مارکنگ ہے وہاں پہ. جی اچھا اس کے بعد تمرین شروع ہو رہی ہے نا. جی ہاں تمرین. ہاں تمرین کو دیکھ لیتے ہیں، ایکسرسائز تھوڑا کر لیتے ہیں نا. یہاں پر تمارین یہ جمع ہے کس کی؟ تمرین ان کی. تمرین مانا ایک ایکسرسائز اور تمارین مانا بہت ساری ایکسرسائزز. اس کے اندر بہت ساری تمرینیں ہوں گی، الگ الگ طریقوں سے آپ لوگوں کو مشق کرائی جائے گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. پہلے نمبر پہ این الکتابو، کتاب کہاں ہے. یہاں پر ہم لوگوں کو ہوا یا ہیا کا استعمال کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کے کہ ہیا استعمال ہوگا یا پھر ہوا استعمال ہوگا. الکتابوں پہ نظر رکھنا ہے. الکتابوں کیا ہے؟ الکتابوں کے اندر تین چیزیں دیکھنی ہے. پہلی چیز کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے یا تثنیہ ہے. دوسری چیز کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث. اور تیسری چیز یہ غائب ہے کہ حاضر. یہ تین چیزیں دیکھنی ہے. اگر واحد مذکر غائب ہے تو ہوا ہوگا، اور اگر واحد مؤنث غائب ہے تو ہیا. آپ لوگ چیٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں این الکتابو، اس کے لیے کیا جواب آئے گا؟ ہوا. شاباش. ہوا علل مکتبے کے فی المکتبے. ہوا ہاں علل مکتبے، ٹیبل کے اوپر ہے نا، یا کسی بھی علل کرسی، یہ کرسی کے اوپر ہے نا. کسی بھی چیز کے اوپر کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام لے سکتے ہیں. علل مکتبے ہوا علل مکتبے، وہ ٹیبل کے اوپر ہے. اینا محمد، محمد کہاں ہے. ہوا علل غرفت کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ ہاں جزاک اللہ. ہوا فی الغرفت، فی آئے گا کیونکہ کمرے کے اندر ہے. ہوا فی الغرفت، ہوا فی المسجد، ہوا فی البیت، ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے نا. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جس چیز کے اندر ہو. چھت کے اوپر ہوا رہے گا تو آلال استعمال کر سکتے ہیں. ہاں کسی چیز کے اوپر رہے گا نا، چاہے چھت ہو یا کوئی اور چیز. جیسے ہم لوگ کہیں گے وہ پلنگ کے اوپر ہیں، یعنی چارپائی کے اوپر ہیں، وہ چھت کے اوپر ہیں. تو ہو علی السریر، ہو علی السقف. سقف ان کا معنی ہوتا ہے چھت. سقف ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھت. چھت. ہاں وہ علی السقف، چھت کے اوپر ہے. اوپر کے لیے الا آئے گا اور فی اندر کے لیے آئے گا نا. جی. اسکرول کر لیتے. یہ چیز سمجھ میں آ گئی. یہاں پر الدرس الرابع کی تمرینیں ہیں. این الساعۃ، این الساعۃ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چیٹ کے ذریعے بتائیں. این الساعۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ سوال سمجھ میں بھی آنا چاہیے نا. ہاں ویئر از واچ، گھڑی کہاں ہے. ویئر از واچ، گھڑی کہاں ہے. اب جب سوال سمجھ میں آ گئے تو اب اس کا جواب دینا ہے. الساعۃ نہیں لائیں گے، وہ جواب صحیح ہوگا لیکن لانا نہیں ہے. ہم کو یہاں پر ضمیر کا استعمال کرنا ہے، ہوا اور ہیا. یہی چیز سکھائی جا رہی ہے. اگر کوئی کہے کہ الساعۃ علی السریر تو بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں کو ہوا اور ہیا کا استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. ہوا کوئی چیٹ کر کے بتائے کیا صحیح ہے.
ہاں صحیح نہیں ہے، ہوا نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ ہیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہیا کیوں آئے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الساعۃ مؤنث ہے، الساعۃ کیا ہے؟ مؤنث، مؤنث کے لیے ہی آئے گا۔ ہیا اسپیس کر دیں، الا پھر اسپیس، نہیں سین نہیں آئے گا، الف اور لام ایڈ کرنا ہے۔ ہاں اب سین را یا سین را یا را، آخر میں کسرہ لگا دیں، کیونکہ ہم لوگ کسرہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو آخر میں کسرہ لگا دیں۔ ہیا علی السریر، این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ این یاسر، ہاں ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہیں، ہوا فی الغرفۃ۔ الف لام، فی اور الا کے بعد جو کلمہ آئے گا ان پہ الف لام لگائیں گے ہم لوگ۔ یہ غین لکھے کہ عین لکھے آپ؟ عین استاد صحیح۔ ہاں غین کیجئے، ہوا فی الغرفۃ، گھو کسرہ کر دے، ف تا 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 کدھر ہے؟ تا زے جی جی غرفت میں تا وہ رہے گا گول تا۔ اور جی استاد جی این آمینہ، تو این آمینہ، تو آمینہ کہاں ہے؟ آمینہ کہاں ہے؟ چیٹ کر کے جواب دیں آپ لوگ۔ ہاں ہیا فی الغرفۃ، ہیا فی البیت وغیرہ وغیرہ لگا سکتے ہیں نا، جس چیز کے اندر ہوگی وہی، تو ہمیں یہاں پر ہیا پہ دھیان دینا ہے، ہوا اور ہیا، کہاں ہوا آئے گا اور کہاں ہیا آئے گا، ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے۔ این آمینہ، تو ہیا فی الغرفۃ یا فی البیت، ہے نا، یا فی المستشفى، ہسپتال کے اندر ہے تو فی المستشفى، ہے نا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب نیچے جو سوال آ رہا ہے وہ تھوڑا الگ ٹائپ کا ہے۔ آمینہ تو فی الغرفۃ، کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ امنا کیا، پہلا جو ہے اس کا معنی ہوگا کیا، پھر جو ہے وہ آمینہ کا ہے نا، وہ الگ سے نہیں ہے۔ آمینہ تو کیا آمینہ فی الغرفۃ کمرے میں ہے؟ تو ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تنوین سے ہم لوگ ترجمہ لیں گے ہے کا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار تنوین نہیں آئے گی پھر بھی ہے یا ہیں کا ترجمہ لیں گے، وہی چیز یہاں پر سامنے آ رہی ہے۔ آمینہ تو فی الغرفۃ، تام کیا ہے؟ غرفت، آخر میں تنوین نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہے کا لاسٹ میں کر رہے ہیں، تو یہ ہم لوگ سمجھ جائیں گے ہے کا ترجمہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، اس کے لیے عربی میں کوئی خاص کلمہ نہیں ہے نا، یہ چیز آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنی ہے۔ آمینہ تو فی الغرفۃ، کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ نعم ہی فی الغرفۃ، نعم ہی، ہاں نعم ہی فی الغرفۃ، جزاک اللہ، نعم ہی فی الغرفۃ، ہاں وہ کمرے میں۔ ایاسر فی المطبخ، ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟
ہاں لا ہوا فی المسجد، نعم بھی کہہ سکتے ہیں لا بھی کہہ سکتے ہیں، معنی دونوں کا صحیح ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ مسجد میں ہے تو کہے گا کہ لا ہوا فی المسجد، لا کے بعد قوم آئے گا، لا ہوا فی المسجد۔ اور کوئی کہتا ہے کہ ہاں وہ مطبخ میں ہے تو نعم ہوا فی المطبخ، دونوں صحیح ہے، ہم لوگوں کو خاص دھیان دینا ہے ہوا اور ہیا پہ۔ من فی الغرفت، من فی کچن الغرفت، میں کون ہے؟ ہاں کچن میں کون ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم لوگ جواب جو کتاب میں ہے وہ دیں تو زیادہ مناسب رہے گا میرے خیال سے۔ کتاب میں اوپر پڑھ چکے ہیں کہ حمام میں کون ہے اور کمرے میں کون ہے نا۔ ابو آتے ہیں سوال کرتے ہیں دو لڑکوں کے بارے میں کہ فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے، تو جواب ملتا ہے کہ فلاں یہاں ہے اور وہ فلاں اس جگہ ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ کمرے میں کس کا نام لکھیں گے؟ من فی الغرفت، محمد، ہاں محمد فی الغرفت، محمد فی الغرفت۔ ومن فی الحمام، حمام، ومن فی الحمام، یہاں پر کیا آئے گا؟ ہاں یاسر یاسر، فی الحمام۔ یاسر فی حمام۔ الحمام۔ ابھی دیکھیں یہاں پر محمد اور یاسر یہ دونوں مبتدا ہیں، محمد بھی مبتدا ہے، یاسر بھی مبتدا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مبتدا بھی الف لام آئے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں تھیں۔ یہاں پر محمد اور یاسر دونوں پہ الف لام نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ پراپر ناؤن ہے، کیا ہے نا، پراپر ناؤن ہے، پراپر ناؤن پہ الف لام نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم لوگ یہاں پر الف لام نہیں لگائیں گے، الف لام کامن ناؤن پہ آتا ہے۔ 10 نمبر کا سوال ہے، ماذا، ماذا کا معنی ہوتا ہے واٹ، کیا، واٹ، ہاں، ماذا علی المکتب، ٹیبل کے اوپر کیا ہے، ٹیبل کے اوپر کیا ہے۔ یہ ماذا جو ہے نا یہ شارٹ کٹ ہے، کیا ہے عبداللہ آپ بتا پاؤ گے کس شارٹ چیز کی کٹ، شارٹ کٹ؟ ہاں ماں کس کی، کی ہے؟ ماں، ماں کی نہیں، اس کا ایک پورا جملہ بنتا ہے، ما ہوا الشیء، ما ہوا الشیء کون سی چیز، یا پھر ایو شیئن کون سی چیز، علی المکتب ٹیبل کے اوپر ہے، تو اس کو پورا نہ لکھ کر کے کیا لکھتے ہیں؟ ماذا، کیا لکھتے ہیں؟ ماذا، ماذا علی المکتب ٹیبل کے اوپر کیا ہے۔ تو کیا تھی ہم لوگ کتاب میں کیا پڑھے تھے؟ الکتاب علی المکتب۔ ہاں کتاب علی المکتب کہہ سکتے ہیں، جی نہیں، کیونکہ ال آ رہا ہے۔ کیونکہ کیا ہے مبتدا ہے، کتاب ہے نا، مبتدا پہ الف لام لگانا ہوگا اگر وہ کامن ناؤن ہے تو، ہے نا، اسی لیے کتاب یہ کامن ناؤن ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ خاص بنانے کے لیے الف لام لگائیں گے، الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب۔ 11 نمبر کا سوال ہے، ماذا علی السریر، ماذا علی السریر، سریر مانا چارپائی، بیڈ۔ چارپائی کے اوپر کیا ہے؟ الساعۃ علی السریر۔ سریر۔ الساعۃ علی السریر۔ ایک چیز پر آپ لوگوں نے دھیان دیا اس سبق کے اندر کہ فی، علی، ان کے بعد جو کلمے آ رہے ہیں ان کے اوپر الف لام آ رہا ہے۔ ہم لوگ بھی جب سوال کا جواب دینے جائیں گے تو فی اور علی کے بعد جو کلمہ آئے گا اس کے اوپر الف لام لگائیں گے، ہے نا۔ جی یہاں پر بھی آیا تھا فی ال، ہاں یہ ڈبل الف ہو گیا نا، یہ آپ لوگوں کو جی دھیان رکھنا ہے۔
اور کون سا کلمہ کیسے لکھا جاتا ہے اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے. جیسے محمد کیسے لکھا جاتا ہے تو میم کے بعد واو نہیں آئے گا ہے نا, اور پھر دوسرا جو میم ہے اس کے بعد را ہے, را نہیں اور دال لکھنا ہے نا. یہ چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ والی تمرین سمجھ میں آ گئی. جی. نیچے اسکرول کر لیتے ہیں. جزاک اللہ. اقرا وقتب, اقرا پڑھو, وقتب لکھو, ما ضبط اواخر الکلمات, نیچے جو کلمات آ رہے ہیں ان کے اوپر حرکات کو لگا کر کے, اعراب کو لگا کر کے, ہے نا. جیسے المدرسہ, اس کے بعد گولتا ہے مونس کی تھا, تو اس کے اوپر کیا آئے گا, المدرسہ تو, المدرسہ تا کہ المدرسہ تے. تو یہ اعراب سمجھنا ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ المدرسہ تو اس کے شروع میں ہم لوگ عامل دیکھیں گے کہ کوئی ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے المدرسہ تو اس کے آخر کا جو تا ہے اس کا اعراب چینج ہو. تو اس کے شروع میں ایسا کوئی کلمہ نہیں ہے. جب اسم کے شروع میں اعراب کے چینج کرنے والا کوئی کلمہ نہ ہو تو اس اسم پہ ہمیشہ رفع آتا ہے نا. وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے, اور رفعی کی علامت ضمہ ہوتی ہے. تو جزاک اللہ, اس طرح رہے گا المدرسہ تو. اور اس کے بعد ہے فی المدرسہ ٹی. تے. ہاں, فی المدرسہ تے. سوال ہے کہ فی المدرسہ تے تا کے نیچے زیر کیوں ہے, کسرہ کیوں ہے؟ ہاں, فی کی وجہ سے فی المدرسہ تے. اس کے بعد کیا ہے, فی البیتی. فی البیتی. فی البیتی, فی البیتی تا کے نیچے زیر آئے گی فی کی وجہ سے. فی کو حرف جر کہیں گے اور البیتی کو کیا کہیں گے, مجرور. مجرور. البیتی کو مجرور. اس میں محل اعراب کون ہے؟ تا ہے. تا. تا ہے. اور اعراب زیر. 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 زیر کو کیا کہیں گے دوسرا نام؟ کسرہ. 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 اس کے بعد کیا ہے, البیتو. البیتو. پیش ہوگا. ہاں, تو یہ پوری تمرین سمجھ میں آ گئی نا. اس میں وہی چیزیں ہیں, البیت فی البیت, علی الکتاب علی المکتب, المکتب الکتاب فی المسجد, المسجد, وہی ساری چیزیں ہیں نا. جی. تمرین آسان ہے نا یہ. نام. ہاں, فی کی وجہ سے زیر دے دیں گے, اللہ کی وجہ سے زیر دے دیں گے, اور اگر فی اور اللہ نہیں ہے تو پیش دیں گے. چلو نیچے پڑھ لیتے ہیں, اسکرول کیجئے. استاد یہ فی البیتو وہ البیتو کو کیا بولے تھے حجرہ؟ جی, یہ البیتو کو کیا بولے تھے فی البیتو میں؟ مجرور. 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 ہاں, فی البیت نہیں, فی البیت. فی البیت. یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں, تھوڑا زوم کیجئے, فی البیت کو کیجئے زوم. جی. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے آپ کو کرنا ہے. جو فی ہے نا, فی, اس میں جو فا ہے اس کے نیچے کسرہ لکھیے. ہاں, یا کے اوپر ساکن کیجیے. یا کی یہ یہ نہیں, فی کے بعد جو اور ساکن کیا ہے؟ یہ گول گول کر دیجیے. ہاں, اس طرح. اور یہ جو الف آ رہا ہے نا, جی. یہ اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں رہے گا نا, جی. نہ زبر نہ زیر نہ پیش, کچھ بھی اعراب اس کے اوپر نہیں آتا ہے. اس کے بعد جو لام آ رہا ہے اس کو ساکن کیجیے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساکن کیوں ہے نا. فی ساکن ہے کیونکہ فی ہمیشہ فی آتا ہے, یہ شروع سے ہے ہی ساکن یا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو الف آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی اعراب ہے ہی نہیں, اور اس کے بعد جو لام آ رہا ہے وہ الف لام والا لام ہے. تو الف لام والا لام آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ وہ بھی ساکن رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ ساکن. ساکن کا معنی ہوتا ہے ساکن کہ رہتا اس کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہے, مطلب نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے نا, نہ رفع ہے نہ نصب ہے اور نہ جر ہے. اب یہ تینوں کلمے
یا الف اور لام تینوں کلمے بغیر اعراب کے ہیں، بغیر حرکات کے، ان کے اوپر کوئی زبر کوئی زیر کوئی پیش آئی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، سوال یہ ہے، ان کو جب پڑھنے جائیں گے تو کیسے پڑھنے جائیں گے؟ تو فی جو ہے اسی کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، اس کو کس سے ملائیں گے؟ لام ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، اس کے بیچ میں الف یا اور الف دونوں لکھے جائیں گے لیکن پڑھے نہیں جائے گا. نہیں جائیں گے نا۔ تو فی البیت نہیں کہنا ہے، فل بیتے، فل بیتے۔ بیتے. فا کو ڈائریکٹ کس سے ملائیں گے؟ لام کے ساتھ. لام سے۔ اور یہ جو الف دکھائی دے رہا ہے نا، اس کو کب پڑھیں گے؟ جب اس الف سے پہلے کوئی کلمہ نہ ہو، اس الف سے پہلے کوئی کلمہ نہ ہو تو وہاں پر یہ الف پڑھا جائے گا، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ حمزہ وصلی. وصلی۔ ضرورت کے وقت یہ پڑھا جائے گا، جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو اس کو نہیں پڑھیں گے، صرف لکھیں گے، ہے نا۔ ابھی جب فی آ گیا تو اس حمزہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر فی کو ہٹا دیتے ہیں تب یہ الف پڑھنا ہوگا، کیونکہ جب الف نہیں پڑھیں گے تو لام ساکن کو ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو لام ساکن کو پڑھنے کے لیے الف کے اوپر حرکت لگا کر پڑھنا ضروری ہو جائے ہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی ہاں۔ ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں، علل مکتبی، نیچے ہے اسی کے نیچے، ہاں یہاں عین کے اوپر زبر لگائیے، لام کے اوپر بھی زبر، ہاں یا ساکن۔ ساکن یہ گول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ ہاں کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ اب دیکھیے لام تو پڑھنے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کے اوپر ساکن ہے، حمزہ پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے۔ کیا ہے؟ اسی حمزہ لام کے وصل اوپر ساکن کیجئے، اس کے اوپر ساکن کیجئے، ہاں یہ لام ساکن ہے۔ یہ جو عین کے بعد لام آ رہا ہے وہ اللہ والا لام ہے، اللہ کے لیے آتا ہے وہی لام ہے نا۔ اور جو الف کے بعد لام آ رہا ہے وہ کون سا لام ہے؟ الف لام والا الف لام۔ ہے نا۔ جی اس کا نام بھی الف لام ہے، اس کو حرف تعریف بھی کہتے ہیں، یعنی معرفہ بنانے والا حرف۔ الف لام کو حرف تعریف بھی کہتے ہیں، یعنی معرفہ بنانے والے حروف، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے یا بھی ساکن، لام بھی ساکن، حمزہ وصلی، حمزہ کے اوپر بھی کوئی اعراب نہیں ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو ڈائریکٹ لام کے اوپر جو زبر ہے نا اسی لام کو دوسرے لام سے جو الف کے بعد آ رہا ہے اسی سے ملائیں گے۔ علل کیا پڑھیں گے؟ علل، ہے نا، ہاں ڈائریکٹ اسی کو اس سے ملائیں گے۔ یہاں پر ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے الا المکتب، یہ کہیں گے تو غلط ہو جائے گا نا۔ یہ دونوں چیزیں لکھنے میں آئیں گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گی، یا بھی لکھنے میں آئے گی اور الف بھی لکھنے میں آئے گا، لیکن دونوں چیزیں پڑھنے میں نہیں آئیں گی۔ اور جو الف لام والا الف ہے اس کو کب پڑھیں گے؟ جب اس سے پہلے کوئی کلمہ نہ ہو۔ جیسے یہاں پر ہم لوگ اگر اللہ کو ہٹا دیتے ہیں، صرف المکتبو ہے تو یہاں پر الف پڑھا جائے گا۔ حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ضرورت ہو تو اس کو پڑھیں گے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اتنی چیز سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب اسکرول کر لیتے ہیں۔ یہ پوری تمرین ہو گئی ہے نا؟ جی اسکرول کر لیتے ہیں۔ اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو۔ لکھو، ہے نا، ریڈ اینڈ رائٹ۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ الطالب فی الجامعۃ، اس میں آپ لوگوں کو اعراب لگانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اعراب لگانا ہے۔ اعراب لگانا ہے۔ جیسے پہلے نمبر میں 3 کلمے، کتنے کلمے؟ الطالب نمبر 1، فی نمبر 2 فی، اور نمبر 3 الجامعۃ۔ تو اس پہ اعراب آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے لگانا ہے کہ الطالب پہ اعراب کیا آئے گا۔ تو الطالب، اس میں محل اعراب کو دیکھنا ہے۔ محل اعراب کون ہے الطالبوں میں؟ با با اس واہ کو زوم کر لیجئے۔ جی
ہاں الطالبو میں میل اعراب با ہے، اس کے اوپر اعراب کیا آئے گا؟ پیش پیش ہاں ضمہ پیش، اس کو ضمہ کہتے ہیں نا، ضمہ آئے گا، کیا آئے گا؟ جم جمع ضمہ۔ اب سوال یہ ضمہ کیوں آئے گا؟ بیکاز اس کے آگے کچھ آیا نہیں، ہاں اگر کوئی کلمہ ایسا نہیں کلمہ ہے نہیں آیا. جی جس کی وجہ سے اس کا اعراب چینج ہو، ہے نا، جی جی تو اسی لیے یہاں پر ضمہ آیا، ٹھیک ہے۔ جمع ہوگا. اب جی فی جو ہے نا، یہ حروف جو ہے نا، ان کے اوپر جو عرب کے لوگوں نے اعراب لگایا وہی باقی رہے گا، اس میں ہم لوگ کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، تو فی ہمیشہ فی رہے گا، یعنی فا کے نیچے زیر اور یا ساکن، ہے نا، جی یا کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں رہے گا، اور فا ساکن، فا کے نیچے زیر رہے گی، تو فی ہو جائے گا جی فی۔ اور جی الجامعہ تو تھا، الجامعہ تو تھا جا- حقیقت میں، جامع آتے جیر ہوگا نیچے، کیونکہ فی اور علل آئے گا تو جیر ہوگا. ہاں فی اور اعلیٰ آئے گا تو زیر علل ہو آنے جائے سے گا، جیر ٹھیک ہے، ہوگا. تو یہ جی الجامعہ تھے۔ اب جی حالت دیکھ لیتے ہیں، حالت کو تھوڑا الگ انداز میں بولنا ہے، جیسے الطالب و حالت رفع. رفع میں ہے، اور جی الجامعہ تو فی کی وجہ سے حالت حالت جیر. جر میں ہو گئے نا، جر حالت جی جر میں۔ جر جی ابھی ہم لوگوں نے اسم کی 2 حالتیں پڑھی ہیں، اسم کی کتنی حالتیں پڑھی ہیں؟ حالت رفع اور حالت جر. ہاں 2 حالتیں، حالت رفع اور حالت جر، جر یہ 2 پڑھی ہیں۔ پر ہے باقی کی تمرین یہ تمرین آپ لوگ کر لیں گے۔ انشاءاللہ. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں اسی میں، کوئی جی بھی نہیں، کوئی بھی ایک مثال زوم کیجئے دوسری۔ جی استاذ. ایک 3 نمبر دیکھ لیتے ہیں، 3 نمبر، ہوں 3 نمبر تھوڑا لمبا ہے، اور اس میں تھوڑا الگ اسٹائل بھی دی ہوئی ہے۔ این نہیں تاجر. تاجرو، این تاجرو، ہے نا، Where is the این merchant? تاجرو، ہوں تاجر کہاں ہے، بزنس مین کہاں ہے ہوں نا۔ اب کوئی جواب دے گا، اور یہ التاجرو لفظ خود ذکر نہیں کرے گا، تو اس کی جگہ پہ کیا ذکر کرے گا؟ ہوا کہ ہیا؟ اس میں ہوا ہوگا. ہوا 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 کیونکہ تاجر مذکر ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے نا۔ جی ہوا ہوا ہوگا. ہوا ہوا فل ہوا فل دکانے پھر دکان زیر ہوگا نیچے میں. پھر فیل دکان نہیں ہوگا، پھر دکانوں ہو دکان جائے گا. تو فیل نہیں نہیں. کہیں گے، دکان ہوا پھر دکانے. ہوا پھر ہاں دکانے نیچے نا کے نون کے پھر نیچے جیر ہوگا. ہاں ہوا پھر ہوا کہ دکانے. دکان۔ دکانے. یہاں پر دیکھیے جو دال ہے نا، وہ حروف شمسی میں سے جی ہے نا، ہوا پھر اسی لیے جی لام جی ہاں لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، دونوں الف لام لکھے جائیں گے لیکن پڑھے مل نہیں جائے گا. نہیں جائیں گے۔ تو فی جی کو ڈائریکٹ کس سے ملائیں گے؟ دال کے ساتھ. دال سے دال سے۔ دال کے ہوا ساتھ پھر دکانے، ہوا دکانے پھر پھر دکانے. دکان، ہاں یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ جی نام. اچھا نعم. التاجروں کس حالت میں ہے؟ این التاجروں میں جو التاجر ہے وہ کس حالت میں ہے؟ تاجر حالت رفع حالت میں. رفع. رفع حالت میں. رفع میں کیوں ہے؟ بیکاز اس کا آگے کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے، مطلب ہاں جس سے اس کا اسپیسیفک مطلب کر سکے. اس سے ہاں پہلے اس سے اس کا پہلے کوئی ایسا کوئی ورڈ ورڈ ایسا نہیں ہے ہے جو، نہیں. ہاں اس سے پہلے کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو اس کے اعراب حالت کو زری چینج والا. کر سکے، اور جی یہ آئینہ جو ہے یہ اعراب کو چینج نہیں کر رہا. نہیں 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 کرتا. نہیں کرتا. کرتا ہے نا۔ نہیں ہاں کرتا. تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ 5 نمبر دیکھ لیتے ہیں، آئینہ زینبو، ہوں. Where is زینب، ہیا Zainab? اس کا جواب ہوگا ہیا فل غرفتے. ہاں اس میں ہیا فی الغرفۃ، فل غرفتے وہ غرف کمرے میں ہے. ہے، ہیا فی الغرفۃ وہ کمرے میں۔ یہ تمرین بھی سمجھ میں آ گئی، جی اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، سب آسان چیزیں ہیں نا، تو یہ اس تو لیے حرف یہ تو کمر ہی ہوا فل والا. ہاں یہ غین کمری ہوئی، غین کو کہیں گے نا، کمری کون جی ہوئی؟ جی گائن ہوا گائن. ہاں غین، کمری ہوا ہاں حروف کمریہ میں سے ہے، یا ہوا. کمری میں سے ہے۔ جی این الورا کو ہوا علی المکتبی، کیوں جو المکتب. الورا کو
مذکر ہے نا. ہوں اسکرول کر لیتے ہیں اور کیا ہے. یہ تمرین تو آسان ہے. یہ وہی تمرین ہے نا. نہیں یہ تمرین نہیں اس یہ سے الگ ہے. یہ تمرین ہے، یہ الگ ہے، یہ نیچے الف. والے لگا. اس میں کیا ہے. محمد زینب محمد. یہاں پر ہم لوگوں کو اعراب دیکھنا ہے کہ کون سے کلمے پہ تنوین آئے گی، کون سے کلمے پہ تنوین نہیں آئے گی. یہ چیز جی دیکھنا ہے جی نا. اب دیکھیے محمدن دال کے اوپر تنوین آ رہی ہے. محمد مذکر کا نام ہے نا. اور کوئی جی ایسی چیز معنی اس کے اندر نہیں ہے جو تنوین کو روکے. جیسے اس کے اوپر ہم لوگ الف لام بھی نہیں لگا سکتے ہے نا. اور دوسری بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو تنوین کو روکے. اسی لیے محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، آدمیوں کے نام جتنے بھی ہیں سب کے اوپر تنوین تنوین یہاں پر آ جو اپنے رہی ہے. کتاب میں ہے یہاں پر آئے گی. ورنہ کچھ کلمے آدمیوں کے ایسے بھی ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آتی. جیسے آدم احمد. لفظ ہے، احمد ہے نا، شعیب ہوں ہے، ان کے اوپر صحیح تنوین نہیں نہیں آتی. آتا ہے. تو اس کی الگ وجہ ہے، وہ وجہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. جی آپ لوگوں کو ابھی اتنا سمجھنا ہے کہ اپنی کتاب میں جو نام یوز ہوئے ہیں ان کے اوپر تنوین آئے گی. مذکر کے جو نام یوز ہوئے ہیں اور جو مؤنث کے نام یوز ہوئے ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. جیسے آمینتو ہے، آمینتن نہیں کہیں گے ہے نا. آمینہ تو ٹھیک ہے. ہوں زینبو، فاطمہ تو، مریم، عائشہ تو، خدیجہ تو، صفیہ تو، رقیہ تو، ان کے اوپر تنوین ہوں. نہیں آئے گی. ان کی بھی وجہ ہے کہ تنوین کیوں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں ابھی نہیں بتاؤں گا. آپ لوگوں کو صرف اتنا یاد ہے رکھنا ہے کہ ان کلمات کے اوپر تنوین نہیں آئے گی ہے نا. ان کو آگے کے لیسن میں بتائیں گے جب ان کی بحث آئے گی تو. ٹھیک ہے. جی اس سے ہاں اسکرول کر لیتے ہیں. ہاں اقرا وکتب ما ضبط اواخر الکلمات. اس میں کیا کرنا ہے کہ نیچے جو کلمات آ رہے ہیں ان کلمات کے اوپر حرکات کو لگانا ہے کہ کہاں تنوین آئے گی کہاں نہیں آئے گی. وہاں آپ لوگوں کو سوچ سمجھ ہوں کر کے لگانا ہے. جیسے پہلے حامد، حامد نام کس کا ہے؟ لڑکے کا نام ہے. تو اس حامدن کے اوپر حامدن، ہاں کیا ہوگی؟ حامد حمیدن. زینبو اتنا زینب زینبو زینبو. کوئی زینب آمینتو کہتا ہے تو صحیح آمینۃ ہوگا غلط ہوگا؟ عمار سعیدن غلط 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 ہوگا ہو. نا. ہاں سعیدن فاطمہ تو سعید، فاطمہ تو. یہ بھی سمجھ میں آ گئی نا. علی، جی علی، علیون علیون علی، ہاں. علیون خالد خالدن، خالدن. خالدن ہے نا. جی ہاں عباس عباس عیسیٰ محمد ہاں صفیہ 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 تو. خادجہ تو اتنے سمجھ میں آ گئے گا. عورتوں کے نام ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. نہیں ہوگا. اور اپنے سبق کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں اور جو مذکر کے نام استعمال ہو رہے ہیں ان کے اوپر تنوین آئے گا. آئے گی ہے نا. چلو اسکرول کر لیتے ہیں. الدرس الرابع کی تمرین ہے. اس میں کیا ہے؟ بام البیتو من البیت. یہاں پر حروف جر اور دیکھنے کو 2 ملیں گے ہے نا. ابھی تک جی ہم لوگوں نے حروف جر میں سے 2 پڑھے تھے. کل 17 ہیں. 17 میں سے کتنے پڑھے تھے؟ 2 دو 2. وہ کیا تھے؟ فی این فلن اللہ این اللہ ہاں فی کیا اور پڑھے اللہ تھے؟ فی اور اللہ ہی پڑھے تھے. جی فی این اللہ. یہاں پر 2 چیزیں اور فی اور اللہ پڑھے تھے. ہاں یہاں پر 2 چیزیں اور دیکھنے کو ملیں گی، من اور الا. من اور اللہ الا. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟
من البيت in the house. نہیں نہیں نہیں، فرام، فرام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی 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 from من ہاں الہند من البیت جی. ہاں، جیسے میں ہندوستان سے ہوں، انا من انا الہند. أنا من من انا الهند. من الہندے، تو فرام ہند آئے گا نا. جی جی من from ہاں جی. ہاں، اور المسجد، پھر الی المسجد، الا کا معنی ہوتا ہے طرف. towards from علاقہ مطلب towards towards طرف، جیسے طرف. میں جی گیا مسجد کی طرف. جی جی to طرف towards to towards ٹو towards. ہاں ہاں، ٹو کیا آئے گا؟ ٹو، میں گیا مسجد کی طرف. تو یہ آپ لوگوں کو دو کلمے اور یاد رکھنے. یہ مین نون کے اوپر جو زبر ہے نا، مین میں، جی جی تو اس زبر کو ابھی آپ اپنے دماغ سے ہٹا دینا ہے کہ یہاں پر زبر نہیں ہے، یہ مین ہے. کیا ہے؟ min مین. کل آپ لوگ اپنے سے کوشش کر کے لاؤ گے، اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، کہیں سے بھی کوشش کر کے لانا ہے کہ یہاں پر زبر کیوں آئی. حقیقت میں یہاں پر زبر نہیں ہے. نہیں ہاں ہے نہیں، زبر ہے نا. اسی طرح قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ مینش پڑھتے ہیں نا، نون کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ مینش. مینش صبر شیطان الرجیم ہے نا، مینش شیطان الرجیم. تو وہاں پر زبر پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی یہی مین ہے. کیا ہے؟ استاد پر یہاں ایگزامپل میں یہاں سکون دیا ہے. ہاں یار، سب حقیقت میں یہی ہے. سوال تو یہ سمجھے نہیں ہم لوگ. سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو مین البیتے، نون کے اوپر آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں پہلی مثال میں؟ جبر. زبر دیکھ رہے ہیں نا. اب جی نیچے دوسری مثال دیکھیے، المدرسو، المدرسو، اس کے بعد جو مین آ رہا ہے. ہوں تو دونوں میں دیکھنے میں تو تھوڑا فرق لگ رہا ہے کہ نیچے مین ہے اور اوپر مینا ہے. نیچے جی نون ساکن ہے اور اوپر کیا ہے؟ صبر نون کے اوپر جبر. زبر ہے. تو اب دونوں میں اصلی کون ہے؟ یہ ہاں، دونوں میں اصلی مین ہے. کیا ہے؟ min مین. مین. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جب مین ہے تو نون کے اوپر زبر کیوں آیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اگر نان اگر نان اگر جیسے کہ بائٹ ہو گیا نان لیونگ تھنگس اور مدرس ہو گیا ٹیچر لیونگ تھنگس. تو اس کا جواب میں آپ لوگوں کو کل دوں گا. ابھی میں سرسری بتا دیتا ہوں کہ عربی کا ایک استاد قاعدہ ہے، عربی کا ایک قاعدہ. قاعدہ ہے کہ جب ہم جی کسی ایسے کلمے کو حرکت دیں گے جو پہلے سے ساکن ہو، عربی میں پہلے سے وہ کیا ہو؟ ساکن. ہاں، حقیقت میں وہ ساکن ہو پہلے سے، اور اس کو اعراب یا حرکت دینے کی ضرورت پڑ جائے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اعراب کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا اعراب دیں گے؟ ٹھیک ہے، جی ہے نا. تو اس کے لیے عام قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ زیر دیں گے. کیا دیں گے؟ زیر دیر. زیر. لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے اوپر زیر نہیں آتی، کبھی کبھار زبر آتی ہے اور کبھی کبھار پیش بھی آتا ہے. جیسے یہاں پر زبر ہے، زیر نہیں. قاعدے کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ زیر سکون زیر آنی چاہیے، ہے نا. جی ایسے قرآن کی ایک آیت الا انہم هم المفلحون، الا انہم هم هم المفلحون المفلحون. هم المفلحون. وہاں پر ہم جو ہے نا، جی وہ ہومو نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ہوم ہے. تو وہاں پر ہم لوگ قرآن نے پیش دیا ہے، میم ساکن تھا اس کے اوپر پیش دیا ہے. تو جہاں جو آسانی ہوگی وہاں وہ اعراب لگا سکتے ہیں. اور حقیقت میں اس کا اعراب کسرہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار آسانی کے لیے. کس کے لیے؟ آسانی کے لیے. پانے کے ہاں، لیے. پڑھنے میں آسانی کے لیے کوئی دوسرا مطلب دوسری حرکت بھی لگا سکتے. جیسے یہاں پر اگر ہم لوگ لگاتے کسرہ تو مینل بیتے، مینل بیتے، تو مینل بیتے اور مینل بیتے دونوں میں آسان کون لگ رہا ہے؟ minal bayt مینل. مینل بیتے آسان لگ رہا ہے نا. ہاں، جی ایسے
ہوم المفلحون اور ہوم المفلحون. ہومول ہومل ایزی ہے. ہوم ایزی ہے نا, تو جو ایزی لگے قرآن عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے, ہم لوگ وہاں پر وہ حرکت لگا سکتے ہیں. تو جی یہاں پر من جو ہے اس کے اوپر من البیت یہ ملانے کے لیے لگایا گیا ہے. اس کے لیے ملانے کے ملانے لیے. کے لیے. ملانا کیسے؟ جیسے نون ساکن ملا تھا ہے نا, پھر حمزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ کیا ہے؟ وصلی. کیا کہیں گے اس کو؟ موسلی وصلی ہے نا, اس کے اوپر حرکت رہتی نہیں. اور جو لام ہے وہ بھی ساکن ہے. جی تو آپ ڈائریکٹ مل بیتے نہیں پڑھیں گے, ڈائریکٹ مل نہیں پڑھیں بیتے گے. نہیں پڑھیں گے, نون کو پڑھنا ہی رہے گا. تو نون کے اوپر کوئی نہ کوئی اعراب دیں گے. تو آسانی کے لیے اعراب صحیح کیا لگ رہا تھا؟ منل مینل ہاں, حرکت صحیح کون سی لگ رہی تھی؟ زبر زبر. زبر صحیح لگ رہی تھی, اس لیے زبر دے دیے نا. جی تو آج کے لیے آپ لوگوں کو دو چیزیں یاد رکھنی ہے. پہلی چیز یہ کہ حروف جر دو اور ہم لوگوں نے ایڈ کیے, ایک من اور ایک ہلال. الہ. من کا معنی ہوتا ہے فرام فرام دا فرام, اور الہ کا معنی ہوتا ہے ٹو ٹو. ہاں, یہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے. اور ایک نئی چیز یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کبھی کبھار کوئی حرف ساکن ہو اور وہاں پر ضرورت پڑ جائے اعراب دینے کی, تو ہم آسانی سے جو ہم کو اعراب صحیح لگے گا وہ دے دیں گے. قاعدے کے اعتبار سے زیر رہے گی, قاعدے کے اعتبار سے کیا رہے گی؟ زیر زیر دینا رہے گا. لیکن ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ضروری نہیں کہ زیر دیں, کبھی کبھار زبر بھی دے سکتے ہیں, کبھی کبھار پیش بھی دے سکتے ہیں. لیکن اکثر کیا استعمال ہوتا ہے؟ اکثر زبر مطلب زیادہ تر کیا استعمال ہوتی ہے؟ زیر زیر. ہاں, تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنی ہے نا. تو آج کا اپنا درس یہ یہیں پر اسٹارٹ کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں, اینڈ کرتے ہیں. اور اس سبق کو اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو سرسری دیکھ لینا ہے, کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ ترجمہ کر پاتے ہیں کہ نہیں, ہے نا. اور مشکل الفاظ جو ہوں تو آپ کے پاس نوٹ ہے ایک, ان میں یہ الفاظ سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کس کا معنی کیا ہوگا ووکیبلری میں نا. تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. مدرس استاذ کو کہتے ہیں. من کا معنی ہوتا ہے سے, اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں, انت کا معنی ہوتا ہے تم تو. ہاں, یو. اور اردو میں بولیں گے تو بھی بولیں گے, آپ بھی بولیں گے, ہے نا. آپ کا معنی بھی ایک ہوتا ہے, یعنی تو. آپ کا معنی بھی تو ہوتا ہے اور تو کا معنی بھی تو ہوتا ہے. لیکن یہ تو جو ہے نا تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے نا کسی سامنے والے کو بولنے کے لیے. ہاں, دوست وغیرہ ہے یا اپنے سے چھوٹا ہے تو اس کے لیے تو کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا ہے نا, تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے اردو میں؟ آپ آپ, ہے نا. تو یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ من این انت, تو کہاں سے ہے, یا پھر آپ کہاں سے ہو ہو. ہاں, آپ کہاں سے ہو, دونوں کر سکتے ہیں. ادب کے لیے آپ کہاں سے ہو, اگر اپنے سے چھوٹا ہے تو اس کے لیے اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو کہاں سے ہے. عربی میں کہنے جائیں گے تو من این انت. عربی میں بڑے چھوٹے کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے نا. عربی میں اب کوئی ہم سے بڑا ہے تو اس کے لیے انتم نہیں کہہ سکتے, من این انتم نہیں کہہ سکتے. انت میں بڑا بھی آ گئے, چھوٹا بھی آ گئے, دونوں آ گئے. آئی بات سمجھ میں؟ جی تو اپنے سے کوشش کرنا ہے کہ اس سبق کا ترجمہ ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ نہیں. پھر مجھے بتانا ہے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے تو واٹس ایپ پہ کبھی بھی میسج کر سکتے ہیں. چلیے ریکارڈنگ آف کر دیتے ہیں. جی سر.